أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي یار کچھ نہیں کہنا سی انہوں ٹھیک چل رہے ہیں جی میں چل دا سی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزر الله عبدا سمع مقالتي
فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر سیاہ رات میں، ہر اندھیری رات میں، ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی. قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. اتھے جو کچھ پیا ہوندا ہے ساڈے قصورن، اتھے جو کچھ پیا ہوندا ہے ساڈے قصورن. فلماں تے گانے گھر گھر فتورن. فتور کہندے نے لڑائیاں نو، جھگڑے نو. اتھے جو کچھ پیا ہوندا ہے ساڈے قصورن. فلماں تے گانے گھر گھر فتورن. نمازہ تو ہو گئے اکثر لوگ دورن. قرآن حدیث تو ہو گئے اکثر لوگ دورن. چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے ہٹ گئے حق تو. اللہ بچا گن ویرس وبا تو. ساڈی ہے توبہ منگ دے ہے توبہ کر دے ہے توبہ ہر ایک گناہ تو. اللہ بچا گن ویرس وبا تو. در رحمت دے بندل در دروازے در رحمت دے بندل بندل در سے قرآن. سزا پیا چہندہ جو سارا جہاں. لکھاں لوگ مر گئے آیا یہ طوفان. لکھاں لوگ مر گئے. اللہ اکبر. پتہ نہیں چلیا. وہ لپیٹ کے صندوق رکھ کے کہندے نے انہیں منہ ہی نہیں ویکھنا، قریب نہیں جانا. لکھاں لوگ مر گئے آیا جو طوفان. وسدے جدا تھے بھیڑی بھرا تو. اللہ بچا گن مولا اللہ بچا گن ہر ایک وبا تو. ساڈی ہے توبہ منگ دے ہے توبہ ہر ایک گناہ تو. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تھے. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دین او ہے جو عرش برین تو آیا ہے. شریعت وہ ہے جو وحی دے ذریعے آئی ہے. جو وحی دے ذریعے نہیں آئی وہ شریعت
تو وہی کس تے ہوندی ہے؟ رسول تے، اللہ دے پیارے نبی تے، اللہ دے پیارے پیغمبر تے۔ پتہ چلدا ہے یہ پروگرام جڑے دینی ہوندے نے یا جڑے طلباء ہوندے نے، علماء ہوندے نے، عوام الناس ہوندی ہے، یہ دین سکھنا چاہندے ہیں۔ تو دین نام ہے وحی دا، کیندا نام ہے؟ اللہ آپ فرماندا ہے سونیا تیرے سینے تے اسا وحی بھیجیے۔ من اعتقد وحیا بعد محمد کفر باجماع المسلمین۔ مسلمانہ دا اعتقاد ہے کہ سونے محمد دے بعد کسے تے وحی نے آنا۔ جرا اعتقاد رکھدا ہے کہ مدنی دے بعد کسے تے وحی ہوندی ہے، او بھی مسئلے بنا کے اللہ اکبر او بھی منصوبے سارے دین دے دس دیندا ہے۔ فرمایا او دنیا دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنے فتویٰ وچ لکھیا ہے کہ مسلمانہ دا، اہل سنت دا، اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ محمد پاک دے بعد کوئی صاحب شریعت نہیں، کوئی صاحب قرآن نہیں، کوئی اللہ اکبر رحمان دی طرفوں اس نظام نو صلاح چلان والا تے سمجھان والا تے بتان والا نہیں کہ جی میں سونا سکھاوے اویں سارا نے مننا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ساری دنیا نو سمجھاؤ کہ جرا کو سونا محمد سکھا دے وے انہوں لے لو، تو جرا سونا روک دے وے اس تو رک جاؤ۔ میری امی جان مومنہ دے، مومنہ دی، مومنہ دے، اللہ اکبر مسلمانہ دے، سارے مومنہ دی امی، میرے مدنی پاک دی امی ایک دن رو رہی ہے۔ صدیق و فاروق جمعے والے دن ان دے کول جا رہے ہیں۔ امی صبر کرو، اِنَّا لِلَّهِ مَا خَذَا وَلَهُ مَا عَطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ امی کہندی ہے او صدیق فاروق میں اس واسطے نہیں رو رہی کہ سونا تو دنیا تو چلا گیا ہے، جدو دا سونا مدنی چلا گیا ہے، وحی دا آنا بند ہو گیا ہے، قرآن دا آنا بند ہو گیا ہے، جبرائیل دا آنا بند ہو گیا ہے، میں اس گل تے رو رہی ہاں۔ اے بات سن کے صدیق و فاروق بھی رو پیندن۔ لوگوں ایویں نہیں اسی اہل حدیث بنے، ساری زندگی ہو گئی ہے پڑھ دیاں پڑھان دیاں، سن دیاں سنان دیاں، سکھ دیاں سکھان دیاں۔ ایویں نہیں ایسا لوگاں نو دعوت دین دے کہ آؤ سچ تو جھوٹ دی اللہ اکبر پہچان کر لو۔ سارے لوگاں تو پہلے غرق تھی سی ہوں مولوی دا بیڑا، جے پڑھ قرآن نہیں کیتا اتھے جھوٹ دے سچ دا نکھیڑا۔ چون ٹکیاں کتے برباد کتوں سی، ساری قوم دا وسدا ویڑا، لوگو کینو نہیں بھاندا سچ آکے جگتے جیڑا۔ بڑا دنیا دل اندر عقیدہ بنا لو کہ دنیا دل اندر وہ بندہ نادان ہے جنہوں شریعت دا پتہ نہیں، جنہوں یہی پتہ نہیں کہ دین کیڑی چیز دا نام ہے۔ اپنا عقیدہ بناؤ، رہن دے بیٹا بیٹھ جا، اپنا عقیدہ بناؤ کہ دنیا دے اندر کچھ نہیں ہوندہ۔ ٹھنڈ زیادہ ہوئے نا تو پونڈ دا اثر ختم ہو جاندہ ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ ہون اپنی جگہ لبدہ پھردہ ہے، تسی بھی اندر بیٹھے ہو، وہ بھی اندر ہے، کچھ بھی نہیں ہوندہ۔ گرمی ہوئے تو پھر اندہ انجیکشن چنگا لگ دے۔ ہون بات سمجھ آئی؟ یہ ریٹائر کسان دا پتر بیٹھا ہے، دیہات دے ایک ایک معاملے نو اسی جان دے ہیں، لیکن جیری بات میں تو انہوں سنا رہے ہاں
ان دی طرف توجہ کرو. تواڈی بڑی مہربانی کہ تسی اتنی محبت نال ماشاءاللہ تشریف فرماؤ. اور میرے دوست حضرت قاری صاحب اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرماوے. یقین کرو انہاں دا جدو فون آیا نا تو انہاں فرمایا میں قاری فلاں بولدا ہاں. میں کہا قاری صاحب کی حال حکم کرو تسی. کتنے سالہ بعد 20 سال 25 سال بعد پھر بھی فون نو پہچاننا یہ صرف میری ایک عادت ہے. جڑے دوست ہوندے نے دل تے لکھے جاندے نے. انہاں لوگاں نے زندگیاں لائی ہیں دین تے. اور ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ سارے کوشش کرتے رہے اپنے اپنے مدارس مساجد اپنے اپنے دعوت و تبلیغ دے میدانہ دے اندر، لیکن اے سارے اہل حدیث جڑے کوشش کرتے پے نے انہاں دی کوشش ہے اس چیز دے پیچھے جڑی قبر چی کوئی نہیں پوچھے گا، حشر چی کوئی نہیں پوچھے گا، دنیا چی کوئی نہیں پوچھے گا. اور ساڈی ساریاں دی اہل حدیثاں دی کوشش یہ ہے کہ ساڈا وہ عقیدہ ہے جیندہ سوال دنیا وچ بھی ہوئے گا، قبر وچ بھی ہوئے گا، حشر وچ بھی ہوئے گا. لوگاں دا مذہب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہندے نے حالانکہ دنیا والے سارے اس بات اتفاق نے برے صغیر دے سارے لوگ جان دل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون نے؟ شاہ عبد الرحیم دے بیٹے نے. پتہ چل دے انہوں نے میرا نام عبد الرحیم کیوں لکھا ہے کہ پہلے شاہ ہونی عبد الرحیم سن. اسی دے سارے اولیاء دے منن والے ہیں، ساڈے نام ہی اولیاء اللہ نال رل دے. کیوں بھائی؟ اسی محدثین دے منن والے ہیں، ساڈے نام ہی اللہ اکبر عبد الرحیم عبد العزیز. اور سارے علماء محدثین نال ملدے نے. دنیا والوں نو سمجھایا سکھایا پڑھایا جا رہا ہے. شاہ ولی اللہ لکھ دے نے 400 سال پہلے یعنی 4 صدیاں مدنی کریم دے بعد فرمایا اے فقی مذہب نہیں سن. سونے مدنی دے 400 سال بعد انہاں لوگاں نے اپنی دھڑے بندی قائم کی تھی. سونے دے پہلے خیر القرون قرنی جاؤ قرآن گوائے. ہو سکتا ہے زندگی دی چھٹی ہو جاوے تو مالک پوچھے ساری زندگی کیڑے مٹھے واز کیتے نہیں کہ لوگاں نو راضی کردہ رہی ہیں یا لوگاں دے مالک نو راضی کیتے. اللہ نے پوچھنا تو ضرور ہے کہ ان عمر ہی تینو عمر دیتی ہے تو کتھے گزار لے. اولم نعمرکم جری عمر تینو دیتی ہے تھوڑی کو گھٹ کر دے. صحت بھی ملی سفر بھی تو کر لیا دور افتادہ علاقے تو چل چل کے او بارڈر دے کنارے تے منڈی احمد آباد تو پہنچ گئی ہے. لیکن تو ایک 10 لوگاں نو خالص سودا دے کے آئے ہیں خالص دین سے دس کے آئے ہیں یا لوگاں دے نال رلتو ملتو تے گلتو ملتو ہو گئے ہیں. ساڑھے مولوی کی کر دے پہنے وہدنے جی اے جو آدھے نہیں من دے اسی اے من دے پہ اوہیں نات خانی تو اوہیں شہر و شہری تو اس طرح دی بدتیاں دے الفاظ شروع کر دیں دے. نہیں جدو وہ قرآن نہیں پڑھ دے اساں انہاں دے بیان نہیں پڑھ دے. جدو وہ حدیث نہیں پڑھ دے اساں انہاں دی بات نہیں پڑھ دے. کہندے رہن جو دل کرے. ساڑھی زندگی دا مقصد لوگاں دے راضی کرنا نہیں. کنوں راضی کرنا ہے؟ اللہ نے پوچھنا ہے تینوں میں عمر دیتی تو بندہ جواب دے وے اللہ میں چھان دا رہا میں فرق دس دا رہا میں امتیاز کر دا رہا دیاتاں تے شہران دے اندر پنڈاں تے گوٹھاں دے اندر عربیاں تے عجمیاں دے اندر ایک ایک دے اندر ایک بات دس دا رہا دین ہو ہے جیندہ نام وہی ہے شریعت ہوئے جیندہ نام وہی ہے تے جالو لوگو 400 سال پہلے صرف قرآن حدیث ہے کہہ رہی چیز ہے
میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا آواز کراں، بچے بیٹھ جاؤ، میری کوشش ہے مختصر بات تانوں سناواں، تسی بھی یاد کر رہو۔ 400 سال پہلے کیری چیز ہے؟ نہ حنفی جایا آئی، نہ مالکی آیا آئی، نہ شافی کوئی مذہب آئی۔ 400 سال پہلے نہ کوئی اللہ اکبر چشتی آئی، نہ کشور وردی آئی، نہ کوئی قادری آئی، نہ کوئی نقش بندی آئی، نہ کوئی اللہ اکبر وردی آئی، نہ کوئی بغیر وردی آئی۔ دنیا والوں نو سمجھایا، سچی بات جنوں سنا دیو انہوں بڑی کڑوی لگ دیئے، لیکن سچی بات سورج دی طرح روشن ہوں دیئے۔ اللہ بچے میری طرح ویکھو، او بھائی کوئی نویں چیز آئی تو میں دساں گا، تسی میری طرح ویکھ دے رہو تھوڑی دیر میں۔ اللہ 400 سال پہلے کیرے سچے موتیاں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سونا لوگانوں پڑھاندائی سکھاندائی الکتاب، اللہ دی کتاب سکھاندائی، والحکمہ اپنا حکمت والا خطاب سکھاندائی۔ سب تی افضل اعلیٰ نعمت کارل اہل ایمانا، ایک قرآن محمد دوجا سرور دوہاں جہانا، جس نو دو میں ہتھ آئیاں پائیاں سب بھلائیاں، جو انہ دوہاں دا دامن پھڑیا رحمت جھڑیاں لائیں۔ اللہ دی رحمت دا میت برکھا برس بندی ہے، جرے بندے نو اصل دی سمجھ آوے پہلی چیز کے لیے آتینا حکما وعلما ونوحا آتینا حکما وعلما ولوطا آتینا حکما وعلما ولقد آتینا داود وسلیمان علما اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ۔ جہریاں مونڈ تو چیزاں آ رہی ہیں، ابتدا تو چیزاں آ رہی ہیں جنہاں نال اسلام دی نیت بنیاد رکھی گئی ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو قرآن حدیث پرانا ہے، تواڈیاں فقہ شکا نویں ہیں، تواڈیاں من گھڑت کتاباں نویں ہیں، تواڈیاں کتاباں دی سند کوئی نہیں، قرآن دی سند ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ سارے جگ جہان دے اندر ہر شہر دے اندر اہل حدیث تے تبرات تانت، اہل حدیث تے من گڑت اللہ اکبر الزام اس واسطے لاندے نے کہ جی اے نہیں مندے کیری چیز نو، او جی جیری 400 سال بعد ہے انہوں نہیں مندے۔ میں آدھا یار میں دلیل نال نہیں مندہ، میں دن وچ بات کر رہے ہیں، میں دنیا وچ بات کر رہے ہیں۔ نیٹ تے لکھو قاری عبدالرحیم کلیم، ساری دنیا ویکھ دیئے کہ یارو کیری بات کر دینے۔ اہل حدیث مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دے طالب علم نے کیری بات کیتی ہے، بات صرف اتنی کیتی ہے کہ تسی 400 سال پہلے نہیں سی، جتنیاں پگاں پالو تسی پہلے نہیں سی، جتنی لباس تبدیل کرو تسی پہلے نہیں سی، جتنی دنیا دے نعرے مارو تسی پہلے نہیں سی۔ اچھا پھر اگے ویکھو
امداد المشتاق دے اندر مولی اشرف علی تھانے دار لکھ دینے کہ جس ویلے عیسیٰ پاک آن گے اس ویلے سواگا پھرن گے، کوئی نسبتی مذہب نہیں ہوئے گا، سارے سلسلے ختم کر کے ایک سلسلہ محمدی قائم کرنگے۔ اور میری دلیل ویکھو، تسی 400 سال پہلے بھی نہیں سی جدوں عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے، پھر بھی تہاڈا مذہب سواگا پھر جائے گا، تسی کی کہندے ہو ختم ہو جائے گا، سلسلے ختم۔ کوئی پوچھے تسا مسجد دا نا او کیوں رکھا ہے جیرا 400 سال پہلے نہیں سی، او کی میں رکھا ہے جیسا عیسیٰ پاک دے آن نال جس اللہ اکبر نان یا خاتمہ ہو جانا ہے، دنیا والا نو سمجھایا جا رہے، اپنے مسلک دا عقیدت جماعتی دھنے بندی او کیوں قائم کیتی ہے جیرا نا ہی عارضی ہے، او نا رکھ لو جس نا دے اتے اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی، نسبت امتی سے کر کے نہ غیرت سے مریں گے ہم، کسی کا ہو رہے کوئی پیارے مدنی پاک کے ہو رہیں گے ہم۔ دیکھو بھائی، اللہ پاک نے اگر کسے میرے بہن بھائی نو سنجیدگی بخشی ہے، ایک قرآن گوائے، رب رحمان گوائے، حافظ قرآن گوائے، اہل ایمان گوائے، ہر مسلمان گوائے، اللہ دی قسم خیر خائی دے جذبے نال میں بیان کر رہا، پیغمبر نے 2 چیزاں گفٹ دیتی ہیں، تیسری چیز ہے ہی کوئی نہ، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اللہ دے مدنی پاک نے 2 چیزاں چھوڑی ہیں، میں کیویں عرض کرداں، اس طرح بیان کرداں، کم پاک رسول نے 2 چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، ترکت فیکم امرین، کلیم دے یقین ایمان تو پوچھ، میرے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ کوئی پوچھے جو قرآن دی تو سند ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بھیجنے والا رب العالمین، نازل بِهِ الروح الامین، لانے والا جبرائیل امین، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، جن سینے تے آئی ہے وہ پیارا رحمت للعالمین، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، جری زبان دے آئی ہے وہ زبان عربی مبارک زبان، سب تو زیادہ بولی جان والی، دنیا آخرت جو بولی جان والی زبان، پر دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے۔ تسی دسو ساڑیاں اللہ اکبر جریاں کتاباں لکھیاں گیا وہ ساریاں اس طرح ہیں کہ انہوں نے جبرائیل لایا ہے، وہ جریاں تسی دین تے شریعت نفاذ تے مطالبے کیتے نے، کوئی کہندہ ہے ساڑی فقہ جعفری دا نفاذ ہوئے، کوئی آدھا ہے کیوں یار، وہ آدھا ہے او جعفر صادق سید زن کی زن، دوسرا آدھا ہے یار ساڑی حنفی فقہ دا نفاذ ہوئے، کیوں یار، وہ آدھے یار کوفے دے رہنا لے فارسی سن ساڑے، اللہ پاک دی قسم ہے، جس ویلے اہل حدیث تو پوچھا جاندہ ہے، اہل حدیث کہندہ ہے یار قبرج کوئی نہیں پوچھے گا تیری فقہ کہہ رہی ہے، تیری برادری کہہ رہی ہے، حشرج کوئی نہیں پوچھے گا، من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، ویکھو ذرا ایک کتاب ہے جیندہ نام ہے وحدت امت، مفتی شفیع صاحب
دارالعلوم کراچی والے لکھ دینے وحدت امت ایک کتاب ہے، تو مولانا انور شاہ کشمیری دے او شاگرد نے تے لکھ دینے میں رات نو ویکھیا ہے میرے استاد جی رات نو رو رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ میں کیا استاد جی جلسہ ختم ہو گیا ہے، لوگ مسجد تو باہر چلے گئے، تسی ادھی راتوں بعد کیوں رو رہے ہو، اتنی غم زدہ کیوں ہو؟ استاد جی فرماندے او سید انور شاہ کشمیری کہندے کی پوچھ دیو اساں عمر ضائع کیتی، کی کہندے نے استاد جی تواڈی کیویں تسی تے شیخ الحدیث ہو، کہن لگے سنو ساڈے تو اساں ساری زندگی اپنی فقہ دی ترجیح قائم کر دے رہے ہیں، کی قائم کر دے لوگاں نو کہندے رہے ہیں حنفی بن جاؤ، سلسلہ چشتی بن جاؤ، یا سلسلہ سوروردی بن جاؤ، یا نقش بندی بن جاؤ، یا اللہ اکبر قادری بن جاؤ، یا فلاں سلسلے بنا لو، یا رضوی بن جاؤ، یا حنفی بن جاؤ۔ لیکن آج میں سوچن لگا ادھی راتوں بعد کہ قبر دے اندر حشر دے اندر اللہ نے پوچھنا نہیں تہاڈا سلسلہ کیرائی، تہاڈا تساں مقلد کیرے امام دے، شافعی آویں یا مالکی یا حنبلی آویں یا حنفی۔ اس واسطے میں رو رہی ہاں جس چیز دے بارے وچ اللہ نے پوچھنا نہیں، قبر وچ پوچھا کسے نے نہیں، حشر وچ پوچھنا کسے دے نہیں، اون دے اوتے ساری زندگی اساں زندگی گنوا دتی۔ اج میں سوچدا کہ اے تے باتاں ہی اوداں دیاں جڑیاں پوچھنا کسے نے نہیں۔ میں تواڈے تو پوچھدا لوگو جدوں اہل حدیث دا مذہب ہوندا ہے، اہل حدیث دا مسلک ہوندا ہے تے اہل حدیث مرکز توحید ڈیرہ غازی خان تو اٹھ کے اپنے بچیاں نو ترانہ یاد کراندا ہے کہ چھوٹے بچیوں اسمبلی وچ پڑھا کرو میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینوں دین محمد ہے کافی۔ اسی اپنے بچیاں نو نہیں سارے سچیاں نو یاد کراندے ہیں، سارے سکیاں نو یاد کراندے ہیں، ساری دنیا والیاں نو یاد کراندے ہیں۔ سکھ لو ساڈا مسلک حنفی نہ شافی، ساڈا مسلک حنفی نہ شافی، سانو دین محمد ہے کافی۔ جاؤ پوری دنیا دے اندر کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے، اگے محمد رسول اللہ ہے، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ اذان دے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اگے اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ پتہ چل دے تسی ویکھدے جاؤ چیزاں دو ہی ہوندی ہیں، یا زمین ہوندی ہے یا آسمان ہوندہ ہے، یا والد ہوندہ ہے یا والدہ ہوندی ہے، چیزاں دو ہی ہوندی ہیں، یا قرآن ہوندہ ہے یا حدیث ہوندی ہے، چیزاں دو ہی ہوندی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوچھنی ہیں۔ دو دے بارے اللہ اکبر، یا دھوپ ہوندی ہے یا چھاں ہوندی ہے، یا سایہ ہوندہ ہے یا دھوپ ہوندی ہے، چیزاں دو ہی ہوندی ہیں۔ اور لوگوں دو ہی چیزاں ہوندی ہیں، یا دن ہوندہ ہے یا تیسری چیز ہے ہی کوئی نہ۔ تو سکی میں گھڑدو مردو رلا دیتی۔ سوچو ذرا اللہ ہاں میں بندہ کلا کر دے تو بھلا، اپنے بندیاں نو دے دے سمجھ اللہ کیری چیز دی سمجھ کہ مالی دا کم پانی لاون تو بر بر مشکاں پاوے، اے ود کم میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ ساڈا کم ہے قرآن حدیث سناون، کوئی منے یا سر بھنے،
اساں تو سنانا ہے، منوانا تو میرے اللہ دی مرضی ہے۔ اساں تو اے نعرہ لا رہے ہیں، اے اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو آؤ ساری دنیا دے اندر اتے بارڈر تے پہنچ کے بھی اساں اے اعلان کر دے ہیں کہ دنیا دے اندر سچائی ویکھنی ہے تو سچائی وحی دے اندر ہے۔ سچائی کسی دے اندر؟ قاری صاحب سونے ہو کے بیٹھو، سچائی کسی دے اندر ہے؟ وہی پاک دے اندر ہے، قرآن بھی وہی ہے، مدنی دا فرمان بھی وہی ہے۔ میں سنا دینا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ میرے سونے مدنی پاک تسی ایمیں کرو جرا اللہ نے سونا ذکر قرآن تو اڈے سینے تے بھیجے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ جرا سونا ذکر آیا ہے، آخرت دا فکر آیا ہے، مرن دی تیاری آیا ہے، رب دی یاری والا اعلان آیا ہے، آخرت دی سرداری والا پیغام آیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تُسی ان دی وضاحت کر دے۔ اللہ کدہ وضاحت کرنی ہے؟ فرمایا قرآن اعلان کر دے، حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے موتاں نو حرام کیتا، جری اپنے آپ چیز مر جاوے تو تسی سوچو کہ مچھلی بھی اپنے آپ مر دیئے تو حلال انہوں کنے کیتے؟ کتے لکھا ہے؟ قرآن خاموش ہے، حدیث نو منو گے تو جنت دے اندر سب تو پہلا کھانا جرا ملنا ہے جنتیاں نو وہ مچھلی دی کلیجی دا ہوئے گا۔ دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے جرا پہلا کھانا جنتیاں دا ہے انہوں حلال کر دائیں تو حدیث حلال کر دیئے۔ قرآن خاموش ہے، قرآن تے کہندہ ہے اللہ نے جری اپنے آپ چیز پتہ لگ دائے۔ قرآن ادو تک سمجھ نہیں ہوندہ جدو تک مدنی پاک نہ بیان کرن۔ قرآن دی تشریح حدیث ہے تو قرآن اللہ اکبر قرآن حدیث ہی چونی ویکھو گے تو انہوں قرآنی فرمایا والدم، اللہ نے دم زبا والا اجرا خون ہے وہی حرام کیتا ہے، کلیجی بھی خون ہے تو تلی بھی حلال کی میں ہوئی دسو۔ حدیث جو آگئی مدنی سکھا دیتا، سونے سمجھا دیتا، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا، جنہیں سونے مدنی پاک کا نقشہ پا ملا، سب کچھ ملا۔ سونے مدنی کریم نے سکھایا ہے تو قرآن سمجھائے، فرمایا لحم الخنزیر، تو اڈے واسطے سور تو خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، تو باقی جرے حرام گوشت ہیں، سپ حرام ہے، کتا حرام ہے، گدڑ حرام ہے، چوہا حرام ہے، بلی حرام ہے، گدہ حرام ہے، گھوڑا حرام ہے، اے جیریاں چیزاں حرام ہیں۔ انہاں دے بارے وچ قرآن خاموش ہے تو انہاں دی ساری تفصیل کتھے؟ جیرے لوگ قرآن من کے حدیث نہیں من دے انہاں نو آکھو پھر چائنا لے جی میں چینی سب کچھ کھا دی جاندن تو سا انہاں دے کلاس فیلو بنو، جی اہل حدیثاں دے نال حلال کھانا چاندے ہو تو پہلے حدیث پاک نو منو، اہل حدیث بنو گے تو حلال دا پتہ چلے گا، اہل حدیث نہیں بننا تو تانوں حلت حرمت دا
وہاں بھی من دلوں کو اللہ نبی کو، تابعی صحابی تو ہر ایک ولی کو، ہے صابر تو شاکر ہے ایمان والا، اہل حدیث دا مذہب تو مسلک ہے قرآن والا، عامل نبی دی سنت تو قرآن والا، لوگوں وے خود سے ہی وہابی دا مانا ہے رحمان والا۔ میری کوشش ہے میں تھوڑے وقت بہتی بات یاد کراواں، اللہ کرے میرے اللہ تو توفیقاں دے دے سانو سمجھن دیاں، سنان دیاں، سمجھان دیاں، زندگی دا زیور بنان دیاں، زندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ اللہ بندہ کیویں ملے؟ فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے، طریقہ رسول تو سکھنا ہے۔ طریقہ کون سکھاندہ ہے؟ سونے مدنی کریم دی بیوی، فیملی دیاں باتاں، مدنی دے گھرانے دیاں باتاں، مدنی دے یارانہ دیاں باتاں، سونے پاک پیغمبر دے اللہ اکبر ذاتی باتاں نو قرآن نے بیان کیتا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سونا اپنے بیویاں دے نال، مومنہ دے ماما دے نال، ازواجہو امہاتہم دی شان والیاں دے نال سونا بات کردہ بیٹھے۔ کی کردہ بیٹھے؟ کسے دی کیسٹ یاد کر کے نہیں آیا، میری کوشش ہوندی ہے جو پہلے دیکھاں تو پڑھاں تو پھر سنا دیواں، نال قرآن تو حدیث دا حوالہ بھی نال دیواں، تو نال ایو سبق سکھاندہ اپنے سارے ویرہ تو بھائیاں نو۔ یار زندگی تو عارضی چیز ہے، بندے واسطے صدقہ جاریہ ہے کہ غیر اللہ اکبر غیر مستند بات بیان نہ کیتی جاوے۔ قرآن اعلان کر دیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، کیا فرمایا؟ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سونے دے بولن نو قرآن کہندہ ہے حدیث ہے۔ سونے نبی نے اپنے بیویاں نو حدیث بیان کی تھی۔ کی بیان کی تھی؟ اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن بھی حدیث ہے تو مدنی دا فرمان بھی۔ دیکھو دیکھو اندے منن والے لوگ اہل سنت آل الحدیث ہوندے نے، پر عقیدہ بنایا کرو کہ دنیا دے اندر اے عقیدہ بنا لو جدو تک بندہ حدیث نو نہ مننے اس وقت تک بندے نو دین سمجھ نہیں ہوندہ، جدو تک اہل حدیث نہ بنے۔ اندے دلائل دے مانگا تو جلتی نال کوشش کرانگا کہ شارٹ ٹائم اچ بات ختم کر دیواں۔ کسی نو میرے دلائل تے اعتراض ہے تو میرے نال رابطہ کر کے میری خیر خواہی کر دے وے، ورنہ میں تو پوری دنیا دے اندر اعلان کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، جدو تک بندہ اہل حدیث نہ بنے اس وقت تک انہوں کلمے دا پتہ نہیں چلدا۔ کلمہ قرآن اچ نہیں، کلمہ حدیث پاک اچ کتے؟ جدو تک بندہ اہل
اہل حدیث نہ بنے انہوں اذان دا صحیح پتہ نہیں چلدا، وہ اپنی مرضی نال گھر تو مرتو اذان نہ بنائی رہے گا، کدے پہلے کلمات کدے آخری کلمات اضافے کی رہے گا۔ صحیح کہنے ویلے اذان بنے گی جس ویلے حدیث نو مننے گا، حدیث ایک ہوے گی تو پھر اذان صحیح ہوئے گی۔ ادو تک بندے نو جنازے دا پتہ نہیں چلدا، جدو تک بندہ اہل حدیث نہ بنے اللہ پاک دی قسم ہے ادو تک نکاح دا پتہ نہیں چلدا۔ حکم سارے چیزاں دے احکام سارے قرآن چن، طریقہ کار مدنی دے بیان چن۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ فرمایا اگر فوت ہونے والے دا بیٹا کوئی نہ ہوئے، ایک بیٹی ہوئے تو ادھی جائیداد نصف جائیداد انہوں ملے گی، باقی ادھی کتھے جائے گی؟ قرآن خاموش ہے، حدیث آئے گی، اہل حدیث دا فتوہ آئے گا، پھر تیرا اللہ اکبر پٹواری تے قانون گو تے تحصیلدار تے جمع بندی درج کرے گا۔ جدو تک اہل حدیث فتوہ نہ دے وے اتے جمع بندی رکی رہندی۔ عدالتاں تو پوچھو، کچہریاں تو پوچھو، وڈیریاں تو پوچھو، حکمراناں تو پوچھو، عواماں تو پوچھو، جدو پھس جاندے نے کہ یار ہن وراثت دا مسئلہ تے اس طرح دا ہے کہ ایندا بیٹا کوئی نہیں، بیچارہ اللہ نو پیارا ہویا ہے، بیٹی نو تا ادھا ملدا ہے، ادھی جائیداد کتھے جائے گی؟ قرآن سارا چپ ہے، خاموش ہے۔ قرآن کی فیصلہ ہوندا ہے حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون۔ پنجویں ویک سپارے یعنی قسم اللہ دی جو اے مومن تھی من نہ سارے، جد تک حاکم من نہ تینوں جھگڑیاں وچ نبیا، پھر تو حکم کرے سو منن دل تی صاف صفیہ۔ جدو تک سنیا تینوں اپنے معاملات دے اندر حاکم نہ بناویں، فیصل نہ بناویں، قاضی نہ بناویں، جج نہ بناویں، ادو تک انہوں دنیا وچی حق نہیں ملدا۔ تا اگے کل قیامت علیہ دن میرا ایمان ہے جرا مدنی پاک دا گستاخ ہے انہوں حوض کوثر دا مٹھا شربت نہیں ملنا، جرا مدنی دا گستاخ ہے انہوں سونے دے پرچم دا سایہ نہیں ملنا، جرا مدنی پاک دا گستاخ ہے انہوں جنت دے بوہے دا داخلہ۔ ساری دنیا دے مسلمانوں یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، قبر وچ پوچھا جاندہ ہے من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، نہ انہوں نام اللہ داوے نہ کوئی دین بتاوے، نہ اسنوں نام محمد آوے، روے تو پچھتاوے، گھٹے قبر شکنجا دیوے، ہڈیاں بھن مروڑے، پسلیاں بھن چوڑ کرے تو منہ سر گردن تروڑے، گرز الارن شرتے مارن رویت پچھتاوے، ذرا ذرا بدن ہو جاوے ریت وگوں چڑھ جاوے۔ میں اپنے دوستانوں پیغام دینا چاہنا کہ فقیر کلیم بیان کر دے جس ویلے اگے پیچھے ٹینشن نہ ہوئے، کیا نہ ہوئے؟ جدو کوئی مولوی ادھروں چونڈی وڈے، کوئی ادھروں آکے بس کر، کوئی ادھروں گھڑی وکھاوے، اس ویلے بیان شیان یہ میں نہ سفر کرائے کرو ساڑھے تو
یقین والی بات ہے، بندہ ڈردا ہے اللہ تو ہر ایک دا مقابلہ ہو سکتا ہے، پر اپنے ہم عقیدہ تے اہل العقیدہ لوگاں دا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلے بلا لیندے نے پھر گھڑی بھی کھا لیندے نے، عجیب بات ہوندی، میں نے ہون کسے نہیں وکائی۔ اس واسطے میں کہہ رہا اے جڑا جلسہ ہے پرسکون ہے۔ بعض بندے خرچے بنا کر لیندے نے، اگے پھر پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوندہ ہے، وہ کوئی راجہ رانا ہوندہ ہے، انہیں کوئی 10-15 ہزار چندہ دیتا ہوندہ ہے، وہ مولوی بند کرا جلسہ، کیا کہندے؟ یہ کہندے بھی چلو چودھری ناراض ہوندہ ہے، کی ناراض ہو؟ کوئی ناراض ہوئے، اللہ راضی ہو جاوے، جلسہ جدو کراؤ پوری توجہ نال سارے نو بٹھاؤ، انہوں آکھو یار نہ مولوی نو گھڑی بھی کھانا ہے، نہ اشارہ کرنا ہے، نہ ایک کہنا ہے، نہ ادھروں چونڈی وڈنی ہے، نہیں۔ آؤ ذرا ویکھو اللہ دی قسم ہے، جتنی پیارا پر ماحول پر سکون ماحول میرے ویر کاری صاحب نے یہ بنایا ہے، یہ تجربے دی بات ہوندی ہے، ایویں نہیں چٹے چٹے وال ہوندے، چھوٹے چھوٹے بال ہوندے، یہ حال ہوندے کہ بندہ ساری زندگی جلسیاں دے تجربے کر دے، کی کر دے؟ انہاں کاریاں دے جلسے ویکھے کرو جو نہ اگے کوئی کھچن اللہ نہ پیچھے کوئی، سوا اللہ دے کسے دا ڈر نہیں ہوندہ، جی میں بیان ہوندہ پہ آئے وہ تو روکی ایک گالی تھے نہ کرنے آئی بھی اسا سفید داڑھی میں کتی ہے، اللہ نو جواب دینا ہے یا تینوں دینا ہے؟ دو ہی چیزاں دے بارے وچ اللہ نے پوچھنا ہے، ایک لا الہ الا اللہ دے بارے وچ، دوسرا محمد رسول اللہ دے بارے وچ، ہن پوچھا تے جانا ہے، پر اللہ دی قسم عقیدہ بنا لو جنہ چیزاں دے بارے وچ دنیا دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر کوئی نہیں پوچھدا، بلکہ اعلان ہوندہ ہے، سونا ویکھدا ہے تے اعلان کردا ہے، سوکن 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 لمن غیر وادی، انہوں دفع کرو دور کر دو غی جہنم۔ سونیا وجہ کی ما احدثو بعدک، انہاں میرے بعد بدعات گھڑ لیاں، کی گھڑیاں؟ سونیا تو کیریاں چیزاں سکھا کے جا رہی ہیں۔ ویکھیا جی ایک صحابی ہے، انہیں اپنے سرانے تے تکیے دے ہوتے ایک کالا دھاگا رکھ دیتا ہے، دوسرا سفید تے چٹا دھاگا رکھ دیتا ہے، نال دلیل پڑھدا ہے حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ سبحان اللہ، صحابی پاک ادو تک قرآن نہیں سمجھ سکیا جدو تک مدنی پاک دی حدیث نہیں آئی۔ کیوں بھائی؟ ازواج مطہرات نو بھی پتہ نہیں چل سکیا کہ سونیاں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جیریاں باتاں تو سانو کر دیں پھر تینوں کی میں پتہ چل دے، اساؤنا باتاں نو اگے پھیلایا ہے۔ اللہ دے مدنی پاک فرماندے نے قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ نبی نو حدیث اللہ سکھاندہ ہے، دلیل ہے قالا نبانی العلیم الخبیر۔ اے میرا تیرا آخرت دا سرمایہ ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی نال حدیث نہیں بیان کردہ، فرمایا وَآرِنَا مناسکنا، پیغمبر نو مناسک عبادت اللہ سکھاندہ ہے۔ کون سکھاندے؟ پیغمبر آپ سوال کر دے مالکا مزدوری منگدہ تو پوری منگدہ، کی کہندہ بھی ہے؟ سونے مالکا
گھر تے تیرا تکمیل تے پہنچ گیا ہے، پر ہن میں مزدوری منگدا تو پوری منگدا، ادھوری نہیں منگدا۔ او میرے یار خلیل نہ کر کوئی ہور، اللہ اکبر دلیل، میں ہاں تیرا رب جلیل، تو منگ تے کی منگنا چاہتا ہے؟ کہندہ ہے اللہ گھر تے تیرا سونا بنایا ہے، منمونا بنایا ہے، پر تیرے گھر دی عبادت کی میں کرنی ہے، نماز کی میں پڑھنی ہے، طواف کی میں کرنا ہے، عمرہ کی میں کرنا ہے، حج کی میں کرنا ہے، قیام کی میں کرنا ہے، وتر کی میں پڑھنا ہے۔ سچے تے جھوٹے نو حرم پاک جو ویکھیا کرو۔ دنیا تو انہوں بھی کھاواں سچا جھوٹا، خاموش رہو بچے، سچے تے جھوٹے نو کتھے ویکھنا ہے؟ دسو یار میرے ویرو ویکھیا کرو حرم پاک۔ ایک جھوٹے او نے اتھے عاشق رسول سڈیں دیکھن، اتھے لیٹرینہ وچ لک وین دیکھن۔ کیا بھائی جھوٹے دی نشانی ہے، اتھے مدینہ مدینہ تو مدینے وچ نماز ہوئے تو لیٹرینے چ لک ویندا کمینہ۔ میں انہوں کیا کھا مدینہ مدینہ، اللہ پاک نے وکھایا ہے او مدنی پاک دے امام دے پچھے نماز۔ جرا مدنی دا خلیفہ ہے اپنے پیران دے جانشین خلیفہ دیاں قسمہ چاندہ ہے، جرا مدنی دے مسلح تے کھڑا ہے آدھا ایندے مگر نماز نہ پڑھی۔ دوسرے اتھوں آدھن ہوئے پڑھ لیا کرو، کیا آدھن؟ وہ ہیں اندروں کچھ ہو رہن۔ اس طرح دے ایٹومیٹک فارمی مرگی تو آلوں والی کار ہر سالہ چ پک جان دن۔ کیا بھائی ایٹومیٹک مذہب دے بڑے چینہ نے پردے کٹین، یہ پردہ کدھا دینا دے ہر مکے جایا کرو مدینے، ساری نماز پڑھسن، فرض بھی پڑھسن، تراوی بھی پڑھ لے سن، جدو وتر دیواری اسی نس جا سن۔ آپ وہ کیا کرو، ایک کوئن جرے فرض اتھے نہیں پڑھ دے تو وتر بھی واجب چیز ہے، دوسرے اوئن جرے وتر نہیں پڑھ دے۔ ایک مولوی وڈا مولوی ڈیرہ غازی خاندہ، تو انہوں ایک ساڑھے بھائی نے کہا یار آج انہیں کو پوچھئے روز ساری تراوی ساڑھے کٹھے پڑھ دائے تو جدو وطرین دی واری ہوندی ہے ناس جاندہ۔ انہوں کہا مولوی صاحب حرم پاک دے امام کیوں آکھے بڑے سچے ہیں، کیا کہ مواحد لوگ ہیں۔ اچھا تو فرض بھی پڑھیں تراوی بھی تو سا وطر ہی دے مگر نہیں پڑھ دے۔ ادھے وطر یہ حنفی طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، طریقہ محمدی آوے تو نس جاندے اوسن قبران وط پوسن خبران، کیوں غافل تھیں دیوانہ کر یاد اللہ وند باری نو، اے بے عقل انسانہ ہے جھوک فنا دی بندیا۔ اتھو لڑ گئے کئی وپاری ہن، کئی اپنے آپ بچا گئے ہن، کئی کھیت لٹا گئے ساری ہن، اتھے سودا دست بدستی ہے نہ ملنی رقم ادھاری ہے۔ فقیر کلیم دی بات نو یاد رکھی متا ونجے یار وساری ہے، قبران آن گیا خبران آن گیا۔ ہون تینوں پتہ نہیں چلدا، میں اپنے ویرانو سنا دینا کہ لوگوں ساڈا کیدا ہوئے جنہوں وہی کہندے نے میں آخری باتاں سناواں یا شارٹ باتاں سناواں یا مختصر سناواں، یقین کرو یہ میرے اللہ دا فضل ہے۔ اللہ آپ دس دیندہ ہے اپنے قرآن دے اندر کہ صحابی نے 2 دھاگے رکھے ہوئے تو کہندہ کی ہے قُلُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر۔ کھاؤ تو پیو تو جند پہ جیو، ادو تک کھاؤ جدو تک فجر نہ ہوئے، کالے
دھاگے وچوں چٹا نکل آوے، سیاہ دھاگے وچوں سفید نکل آوے۔ صحابی نے 2 دھاگے رکھے ہوئے تاکہ روزہ بند جو کرنا ہے کی کرنا ہے۔ مدنی پاک نو پتہ چل گیا، سونے فرمایا میرے یار دیندار، جدو تک حدیث میری نہ آوے تینوں قرآن سمجھ نہیں ہوندا۔ صحابی نو سمجھ نہیں ہوندا تے تینوں سمجھ آ جاندے۔ سونے حدیث بیان کیتی، یتبینا حتیٰ کہ واضح ہوئے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالے دے وچوں سفید، سیاہ دے وچوں چٹا، اے جرلے سفید کیویں ہوئے؟ فرمایا جری رات دی اندھیرے دیاں کالیاں گھٹاواں ختم ہوندیاں تہجد دے ٹائم ملے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جنہوں اسی سحور ویلے کہندیاں، سیری ویلے کہندیاں، اس ویلے ویکھیا کرو رات دیاں کالیاں گھٹاواں دے بعد ایک سفید جہیں دھاگا بندا ہے کہ مشرق والے پاس کیویں بندا ہے؟ اندھیرا جاندا ہے، سفیدی آندی، اس سفیدی نو فجر کہندے نے، کی کہندے نے؟ او فجر ہو گئی۔ جدو گھڑیاں نہیں سن انہوں ویکھ دے۔ آج بھی پینڈو دیاتی کسان قسم دے لوگ گھڑی نہیں رکھ دے، ایویں ویکھ دے نے، وہ آدھن یارو ویکھو ہن سحور ویلا ہونا لائے، ہن نماز دا ویلا ہونا لائے، ہن سورج دا ویلا آنا لائے۔ یہ ساریاں باتاں قرآن سکھاندا ہے، پر بات انہوں سمجھ آئے گی جرا حدیث نو مننے گا، جرا حدیث نو نہیں مندا انہوں کوئی پتہ نہیں سحری دا ٹائم کہہ رہے، نماز دا ٹائم کہہ رہے، تہجد دا ٹائم کہہ رہے، تو ممنوع اوقات کے رہن انہوں پتہ نہیں چلنا۔ منو حدیث نو مینوں بڑا دکھ ہے کہ لیٹ ہوندا جا رہا ہے، اللہ کرے میں تھوڑے ٹائم وچ بات سنا دیواں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنا اللہ مرد ہوئے، چوری کرنا لی عورت ہوئے، ان دا ہاتھ وڈ دیو کٹ دیو۔ قرآن فیصلہ کر دے، ہن قرآن خاموش ہے کہ چوری کتنا کرے کتنا نہ کرے، قرآن خاموش ہے۔ ہاتھ تو شروع ہوندہ ہے کندھے تو وڈ دئیے، یا کونی تک کٹ دئیے، یا ہتھیلی تک کٹ دئیے، یا انگلیاں کٹ دئیے، یا ایک انگلی کٹیے یا 2 یا سارا ہاتھ وڈ دئیے۔ قرآن تک ترتیب نہیں دسدا، یہ ساری تفصیل لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اہل حدیث بنو گے تو انہوں مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ویکھ دے نہیں، ساری دنیا دے جتنے مولوی نے نا وہ کہندے نے جیندی لڑکی نس جاوے اللہ معاف کرے، او اگر تھانے دار یا مجسٹریٹ کو نکاح کروا لوے کیویں اس طرح نکاح دی فیس سانو دیندے نے، جری نس جاوے او نکاح کراندے نے۔ اوئے مولوی نو میں آکھیا اپنی بیٹی دا ایویں پسند کر دیں، مجسٹریٹ نو آکھیا تو اپنی بیٹی دا اس طرح پسند کر دیں، وہ اللہ معاف کرے مولوی صاحب کسے نہ لے نہ ہوئے، تو دوسرے دی بیٹی دا کیوں فتوہ لکھ دیں دے ہو؟ جدوں آئے قرآن حدیث آلیاں کول، انہاں درویشاں کول، اہل حدیثاں کول، صحیح کرے جی، قرآن حدیث آلیاں کول، انہاں درویشاں کول، قرآن حدیث آلیاں کول، ہن حال کی بننا ہے؟ ویکھو ذرا ویکھو، سبحان اللہ، ایک کہندے نے لا نکاح الا بولی، وعدن یار ادھروں 6 رومال آلے مولوی بڑے بڑے اللہ اکبر پرانے بڑے بڑے مدرسیں آلے فتوے دے بیٹھن، ایک کہندے نہیں یار ہر بڑے سے بڑا موجود ہے، محمد سے بڑا کوئی آیا نہیں جایا نہیں، رب نے بنایا نہیں۔ لوگاں دے اندر ساڑھے اندر فرق ہے، وہ نبی دی اللہ اکبر ذات نو سونا بیان کر دیں، لیکن لوگوں 40 سال پیغمبر پاک دی، بچے میری طرف ایک 40 سال پیغمبر پاک دی عمر سارے کافر من لیندے ہیں، وہ دن ذات دا بڑا سونا ہے، نسل دا بڑا سونا ہے، اصل دا بڑا سونا ہے، نسب دا بڑا سونا ہے، شکل دا بڑا سونا ہے، سیرت بڑی سونی ہے، صورت بڑی سونی ہے، زلفاں بڑیاں سونی ہیں،
اکھاں بڑیاں سونیاں داڑھی بڑی سونی ہے دند بڑے سونے سونا ہی میں سونا ہے کہ اندے چہرے تے پگھر بھی آوے تے ہی میں چل دے جی میں مدے جی میں موتی چمک دے من سونا ہی میں سونا ہے مسکراپ ہوئے یا حسب ہوئے تے دند ہی میں چمک دن جی میں لچکار ہو من جگمگ ہوندی ہے یہ لوگاں دا بیان ہے اسی بھی مندے ہیں لیکن ساڈا عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ ہے جن دی ذات نو سونا من دے ہو ان دی بات نو کیوں چھڑ جان دے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جی میں سونے دی ذات رحمت ہے ہی میں سونے دی بات بھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آج تک پوری دنیا دے اندر تسی لوگوں ویکھو سوا اہل حدیث دے باقی نبی دی بات دے تیرے گفتگو نہیں کر دے تو انہوں کیرا زد دے جن دی ذات سونی ہوں دیئے ان دی بات بھی ان المحب لمن يحب مطیعو عشق رسول دے نعرے مارے رب رسول دے قول وسارے عاشق بن کے عمل نہ کی تو کیا فائدہ دل لاون دا لوگو ہر کوئی نام دا طالب تھوڑے گل انجام دے طالب نہ تھی عیش آرام دا طالب کر چنتا مر جاون دا رب دا ہو کے رب بھی سوئی مہد عمر بیکار کتوئی بھلیوں روز الست دا وعدہ رب دے نال علاوان دا اللہ پاک نے دنیا والا نو سمجھایا ہے لوگو سمعنا و اطعنا جرے سچے مومن قرآن چاہیا ہے ادھرو سن دینے ادھرو اطاعت کر دینے سمینا و اسینا جرے نئی مومن ہو نافرمانیاں کر دینے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس تو آنو کیا پتا میرے بزرگاں نے زندگیاں لائیاں قربانیاں دیتی ہیں تانے جلن توڑے تو مینے سنین توڑے الزامات ایت یارو نیٹ آئیے تو پوری دنیا نو پتا چل جائے سچے کرن تو کوڑے کرن ورنہ تو سیدھ ساڑی آواز نو مشدو بہر جان نہیں دین دے سی ساڑے بزرگاں نو سپیکر چلامن تو پابندی مسجد آنو پابندی واز سنانو پابندی کدے انہوں دھمکیاں مل دیان کدے انہوں مار دیتا جاندائی کدے شہید کر دیتا جاندائی کدے روک دیتا جاندائی بابا تو وابی ہو گیا ہے تو غیر مقلد ہو گیا ہے تو فلاں ہو گیا بابا تو ادھر نہیں آنا یہ تو ہون پتا چل دا ہے کہ وہ مظلوم لوگ جرین بچارے وہ ساری دنیا نو ایک کہندے بچے بیٹھ جا وہ ایک کہندے نے مظلوم کیا دل یار ہر بڑے سے بڑا موجود ہے سونے محمد تو وڈا جایا نہیں آیا نہیں رب نے بنایا نہیں نہ ہمارے بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں انہوں آکھو ربیع الاول مدنی پاک دی تساں بڑیاں تعریفاں کر دے ہو لیکن جن دی ذات دی تعریف ہون دی ہے ان دی بات دی بھی تو ان دی بات دی تعریف کیوں نہیں کر دے جے بات دی تعریف کر دیں تو بات انہاں دی حدیث ہون دی ہے حدیث ہو من دے کوئی نہیں
حدیث کو جا دیے اے کچھ کر دینے اگر عقیدہ تینوں سناواں حدیث والا حدیث کہندی لوگوں ویکھتے جاؤ کہ اس بات منو تو اللہ اکبر آدھن یار یہ ہے تو حدیث سچی بات ٹھیک ہے لیکن ساڈی فقہ شریف نہیں کہندی اللہ تیرا قرآن کی کہندے قرآن دس رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہویا کامل دین مکمل ہویا کسے اور نے آسمان جاونا نہیں جنہ چھوڑ قرآن حدیث نو اتے مرزا لعین نو منیا انہا مطلق جنت جاونا دو چیزاں مکمل ہوئی ہیں تو دین مکمل ہویا ہے کیویں مکمل ہویا ہے صحابہ پاک مدنی تو واز سن دن سونا واز سنن دے سونا فرمان دے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ احفظوهن وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاكُمْ جرے تسی موجود ہو جرے موجود نہیں انہاں تک پہنچاؤ احفظوهن محفوظ کر لو تسی وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ تو خبر دے انہاں نو جرے اتھو کوئی نہیں آن علی نسل نو صحابہ پاک کی میں سکھ دیاں حدیث کی میں سکھ دیاں بات کی میں سکھ دیاں تعریف کی میں سکھ دیاں فرمان کی میں سکھ دیاں انہو تکلم بکلمت اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ فرمایا سونے مدنی پاک جدو حدیثاں سکھان دیاں اعادها ثلاثا تین بار سکھان دیاں صحابہ دن حتی تفہم عنہ سانو یاد ہو جان دیاں کی میں یاد ہوں دیاں جنہ قرآن حفظ کیتا ہے انہاں حدیث یاد کیتی ہے تینوں دلیل دیواں تو یاد کر لے زیور بنا لے وہ ہکو جماعت ہے میری طرف ایک تھکو نہ بھائی کیوں بھائی تھک کے بیٹھے ہو میں دعا کر لینا ویسے دعا دیندہ رہنا میں نو جتنا لطف مزہ آج آ رہا ہے یقین کرو یہ بات بیان کرن دی نہیں کہ جتنی محبت نال تسی میرے ویر سن رہے ہو صحابہ پاک انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اتھو تک تو روزانہ بیان کر دینا ملنگ بادشاہ ساری دنیا دے اللہ اکبر لوگ پردے رہندن اہل البیت ویطہرکم میں بھی آدھا جنہاں نو تطہیر دی چادر ملی ہے وہ سارے سچین سارے اچھین انہاں دی عظمت شان اللہ بیان کر دے لیکن انہاں دا عقیدہ اگے بیان ہے وَذِكُرْنَا وہ سچے ہو تو انہوں چادرہ پوائیاں گیاں جنت دیاں تطہیر دیاں اور تو صحیح کرنا ہے وَذِكُرْنَا ادا کرو ما یتلا فی بیوتکن اپنے گھران دے اندر پڑھیا کرو کنوں پڑھو فقہ شریف نو منطق نو فلسفے نو ریاضی نو سائنس نو بیالوجی نو کنوں پڑھنا ہے تو انہوں اللہ نے تطہیر دی چادر پوائی ہے پڑھ کے بیک جدو تطہیر دے بعد والا کلمہ اے ہوئے تے میں سچا جی اللہ اکبر تیرا مولوی تنو من گرت اتھے بیٹھ جا
من غلط چیزاں سناندا ہے تو اندیاں من لیندا ہے جے تینوں ایک فقیر مرکز تو ہی تو آ کے سچے موتی سنا دے وے کہ پاک اہل بیت، پاک صحابہ، پاک ازواج مطہرات، وہ ساری پاک جماعت مدنی پاک دی دو چیزاں سن دے ہیں سنان دے ہیں، دو چیزاں پڑھ دے ہیں پڑھان دے ہیں، دو چیزاں سکھ دے ہیں سکھان دے ہیں، وہ کیریاں دو چیزاں ہیں وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اپنے گھراں دے اندر فی بیوتکن، اپنے گھران دے اندر، بیتاں دے اندر، گھران دے اندر، گھرانے دے اندر، یرانے دے اندر آیات اللہ، اپنے واز دے اندر آیات اللہ، سونے قرآن نو سنایا کرو، والحکمہ، حکمت والے مدنی دے بیان تے فرمان نو سنایا کرو، تھوڑے دے فرمان تو وڈی دانائی والا کسے دا فرمان نہیں۔ اجے بات سمجھ نہیں آئی تو ساری زندگی سناندا رہواں، لوگاں نو پتہ نہیں چلے گا لوگو ساڈا کی دے جی میں ہر سونے تو سونا محمد ورگا نہیں ہو سکدا، میں ہر بات والے تو بات والا سونے محمد والا نہیں ہوندا۔ سونے دی ذات دی عظمتاں قرآن بیان کردا ہے، سونے دیاں بات دیاں صداقتاں بھی قرآن بیان کردا ہے، پر تیرے مولوی نے ایک دن بھی سونے دی بات دے اتے بات نہیں کیتی۔ قرآن بات کردا ہے یا ایوہ الذین آمنو، اے نور ایمان نال سینے نو منور کرن والے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آخری بات میں پیش کر رہی ہاں، پھر میرا سلام سارے ویراں بھائیاں نو پتہ ہی میں لگ دے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ فرمایا پیغمبر دی بات تو جی میں ذات تو اچھی ذات اللہ نے نہیں بنائی، اللہ تو بعد کس دی ذات ہے؟ سونے محمد رسول اللہ دی۔ بعدد خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر سنیا اللہ تو بعد تیری ذات ہے، پر ایمیں اللہ دی بات تو بعد بھی تیری بات ہے، ذات بھی تیری اللہ تو بعد ہے، بات بھی تیری۔ لوگ صرف ذات نو بیان کر دیں، بات نو بیان نہیں کر دے۔ اہل حدیث آدن ذات بھی اللہ ہے تو بات بھی اللہ ہے، ذات بھی رحمت ہے بات بھی رحمت ہے، ذات بھی سونی ہے بات بھی سونی۔ جندی لو آب جتنا تاثیر ہے کہ کوڑے کھو مٹھے ہو جاندے، جندے پسینے میں اتنی تاثیر ہے کہ خوشبوہاں نے مقابلہ کر دیا، جندے وضو دا پانی پا کے، جندہ پسینہ پا کے، جندہ مدینہ پا کے، جندہ نگینہ پا کے، جراب پا کے، اندھے سارے مدینہ نو ہی پاک من دے ہو، ذات نو ہی پاک من دے ہو، جدو بات دیواری ہوں دی ہے پھر کہندے ہو اسی مولوی دا فتوہ من دے۔ تو سکینا نقص سونے مدنی پاک دی حدیث چڑھیا کہ نسبت قرآن حدیث تو چھوڑی، نسبت مکہ مدینہ تو چھوڑی، نسبت چھوڑ مکہ مدینہ والوں تو امتیاں دے ول جوڑی، ہندوستان تو کوفے دے ول جوڑی، نسبت چھوڑ قرآن حدیث والوں۔ شبلی نعمانی لکھ دینے ایک کتاب ہے، میرے سارے ویر انہوں گھنو تو لو تو خریدو، کیری کتاب ہے؟ اندھا نا ہے سیرت نعمان، سیرت نعمان،
علامہ شبلی نعمانی لکھ دینے ہر بھائی نو یاد ہونی چاہیے سیرت شبلی نعمانی بھی حنفی نے تے کتاب انہاں لکھی ہے سیرت نعمان. سیرت اصل نعمان بن ثابت ہے نام ابو حنیفہ صاحب دا، امام ابو حنیفہ دا رحمہ اللہ دا. کون انہاں دی سیرت لکھ دینے انہاں دی جماعت والے کون لکھ دینے؟ انہاں دو باتاں جڑیاں لکھیاں وہ سارے لوگاں نو یاد کرنیاں چاہیے. کہندے نے میری ناقص تحقیق کے مطابق میں نے بڑی تب و دو کی ہے، امام صاحب کی کوئی کتاب اس دنیا میں موجود نہیں. کی کہندے نے؟ اور دوسری بات لکھ دینے امام صاحب سے ان کے اپنے شاگرد ابو یوسف اور امام محمد موطا امام محمد علیہ پتہ ہی میں لگتا ہے آدھے انہوں نے اختلاف کیتا ہے تو کیوں کیتا ہے میں وقوع دا دعویٰ کردہ ہاں جی میں امام صاحب دن نبی نے دے مگر نماز مکروہ ہے تو شاگردہ دن نماز افضل ہے. امام صاحب دن وسطی جمعہ نہیں ہوندہ شاگردہ دن ہو جاندہ ہے. میں ایک مولوی تو پوچھا جے شاگرد اختلاف کرن استاد نال امام نال تو انہاں دی تعریفاں کر دے ہو تو اساں اختلاف کریے قرآن حدیث بھی کھائیے تو ساڑھے تے اللہ اکبر لان تان کر دے ہو تو انہوں شرم نہیں ہوندی. پہلے عقیدہ اپنا ویکھو کہ جدو تواڈا اپنا مولوی لکھ دے کہ کوئی کتاب دنیا موجود کوئی نہیں، جدو تواڈا اپنا مولوی لکھ دے کہ شاگردوں نے اس سے مسائل میں بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے. ہن اللہ پاک دی قسم ہے میں نو ایک حدیث بھی کھاؤں جن دے نال صحابہ اختلاف کیتا ہوئے. ساڈا عقیدہ ہے ہر راوی دی اسماء و رجال ہے، لیکن جدو حدیث آ جاندی ہے صحابی دا نہ ہوندا ہے پھر اگے بحث ختم ہو جاندی. اللہ دے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کس طرح دی شان والے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لوگ پوچھ دین پینڈو دیاتی جڑے لوگ ہیں نا یہ بڑے نیک سیرت سادے لوگ ہوندے. ایک وڈیرا بابا آئی تو انہیں میری تقریر کرائی اپنے گھر تا عقیدہ ساڈا نہ رکھدا آئی. بڑی تقریر سندا رہا خوش ہوندہ رہا مجبور ہو کے تقریر کھڑا ہو کھڑا آدھا کاری صاحب میں تو انہوں بلاندہ تو باقی آدھن انہوں نہ بلایا کر تو میں نو اے دسو تو آڈا تو انہاں مولویاں دا فرق کہہ رہے کیا کر لگا. سدھے بندے ہوندن سچی دل لالے زمیندارہ کرنا ہے نہ کوئی لالچ نہ کوئی لالپا نہ کوئی گل نہ بات. میں کہا بابا جی انہاں دا تو ساڈا فرق ہے یہ آدھے نبی نو آخری نبی منو. کیا منو؟ اساں آدھے باتاں دو ہیں جنہوں آخری منیندہ ہے اندہ فیصلہ بھی آخری منو. یہ آدھے فیصلہ ابو حنیفہ دا منو. ایک آدھے بابا حیران ہو کے کھڑ گیا کیوں مولوی ہی میں گل ہے وہ کھڑ لگے ہاں مقلد جو ہاں سی مولوی میں گل ہی میں اسا مقلد ہیں. لوگوں ختم نبوت دیاں کانفرنساں تے نعرے مار دے ہو کہ اسا ختم نبوت نو مندے ہیں. جاؤ پچھو جرا نبی آخری ہے اندے فیصلے نو آخری مندے ہو. جرا نبی آخری ہے اہل حدیث کہندے نے جی میں نبی آخری ہے ای میں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما
ہلک نبی خلفہ نبی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، اللہ تو دعا کر دیں اللہ پاک ساڈا چل آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و مقبول و منظور فرماوے۔ اللہ تو دعا کر دیں سانو اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ بھائی کہندے نے اس سریکی تقریر سناؤ، کی کہندے نے؟ اللہ اکبر، تقریر تے اے بھی سریکی سی جری میں تمہیں سنا رہا، میری کری پنجابی ملتی جلدی۔ اللہ پاک تو دعا کر دیں اللہ پاک بے قدرانو میں جا قرآن سنایا، او کوئی قدر والے انسان نہ ہن، بے قدرانو میں جا قرآن سنایا، او کوئی قدر والے انسان نہ ہن، میں قرآن حدیث سنایا انہاں فیر چلایا، کوئی ذمہ میرے نقصان نہ ہن، کلیم جے ذمہ تیرے نقصان ہوندے ول اس گل دے ارمان نہ ہن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا واغفر اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات رفيع الدرجات۔ خصوصی دعا کرنی ہے جیرے بچے اتھے انعام لے گئے تو جیرے انعام تو رہ گئے، جیرے بھی پڑھ دین انہاں سارے انعام اللہ نے دینا ہے، انہاں انعام اللہ تعالیٰ دی طرفوں ملنا ہے۔ سارے جتنے میرے ویر بچے پڑھا رہے ہو اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، اچھے بناؤ، قرآن حدیث پڑھ دے جان گے، انہاں دے ماں باپ نو بھی جنت دی پوشاک تے لباس ملے گا، قرآن حدیث پڑھ دے جان گے، انہاں دے بچیاں نو بھی معراج کرایا جائے گا جنت دے اندر۔ اللہ پاک دے قرآن پڑھن والیاں دے اللہ اکبر بچے جنت وچ ایویں جان گے جویں دلہا اپنی برات نال جاندا ہے۔ اللہ جتنے بچے اس ادارے تو فاضل ہوئیں فارغ ہوئیں اللہ سارے دی عمر دراز فرما، تو جنہ محسنین نے یہ ادارہ چلایا ہویا ہے، اخراجات کر دینے، انتظامات کر دینے، معاونت کر دینے حضرت قاری صاحب دی، یقین کرو جرے میرے ورگے فقیر جے بندے غریب مسجدہ تے ساری زندگی لا دین دن مدرسے بنان تے اونا دے دھوبی بھی اللہ بنا دین دے، کی کر دے؟ اونا نو آ جماعت علی رگڑا لان دین، مولوی کھادی جاندہ، مولوی لانت نہ بندیاں تے، جدو مولوی مر جاندہ ہے نا تو کروڑ روپے دا مدرسہ، 2 کروڑ دا مدرسہ، 10 کروڑ دا مدرسہ اس جماعت نو گفت دے کے اللہ کول چلا جاندہ ہے۔ کی کھا لیندے مولوی؟ کنہ ایک کھا لوے گا؟ ان دے کپڑے پاتے تو ان دے دنیا دے کھان پیرنو تسی تک دے رہندے ہو، تسی مربع بنائیں، لاٹ بنائیں، پلاٹ بنائیں، تسی دنیا دے بڑے بڑے اللہ اکبر کوٹھیاں بنائیں، پلازے بنائیں، تسی بینک بیلنس بنائیں۔ میرے درویش مولویاں نے ساری زندگی منگ منگ کے پن پن کے تواڈے واسطے مسجد بنوا دیتی۔ ایک مولوی جدو فوت ہوندہ ہے سارے چودھریاں تے خانہ تے سرداراں تے عہدیداراں تے ساری حکومت تے احسان کر کے جاندہ ہے کہ حکومت بھی ادھا دا ادارہ نہیں بنا سکتی جدہ دا ایک غریب مولوی بنا کے اللہ کول چلا جاندہ ہے۔ اللہ جرے ساڑے معاونین ہیں، محسنین ہیں،
انہاں نو برکت عطا فرما، جڑے لوگ ساڈے تے اعتماد کر دین اللہ انہاں نو برکت عطا فرما، جڑے ساڈیاں معامتاں کر دین اللہ انہاں دیاں مراداں پوریاں کر دے، تے جڑے ساڈے دھوبی بنے ہوئے ہیں اللہ انہاں پاک انہاں لوگاں نو ہدایت عطا فرما، انہاں نو مغالطے دور رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اپنا اپنے محبوب دا سچا پکا تابعدار بنا، صحابہ پاک دے نقش قدم تے چلا، اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین دا ادب و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ یہ پوری منڈی احمد آباد دوتے اپنی رحمت نازل فرما، بڑے محبت والے پیار والے دوست نے اللہ انہاں دے بچیاں نو عالم دین حافظ قرآن بنا دے، جتنے میرے ویر بہن بھائی بیمار ہیں سب نو صحت کاملہ نصیب فرما۔ تسی کہندا دس دے قاری عزیز الرحمان توحیدی صاحب میرے بھائی مواحد آدمی نے، اللہ تو دعا کرو اللہ پاک انہاں نو صحت دے وے، تے جنہاں دے نا سانو نہیں ہوندے سارے واسطے ایک دم دعاواں پڑھیاں کرو، ہن دعاواں یاد کر دیاں سی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا لا باس طہور انشاءاللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ جتنے میرے سمیت جتنے لوگ مریض بیمار ہیں سب نو صحت کاملہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ بہت سارے لوگ اس طرح دے مریض ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر اللہ تیری بارگاہ وچ درخواستاں کر دل یا اللہ سارے مسلمان مواحدین نو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ جڑے لوگ قرآن حدیث تو ہٹ کے انہاں نو قرآن حدیث دا فہم تو سمجھ عطا فرما۔ اللہ کریم سانو جدو تک زندگی بخشی قرآن حدیث تے بخش دے، اسلام تے بخش دے، جس ویلے موت آوے شہادت تے ایمان دی موت نصیب فرما دے یا اللہ۔ ساڈی کوشش ہے کہ اسا تیرے بھیجی ہوئی وحی دی ترجمانی کروں، قرآن بھی وہی ہے تو پیغمبر دا فرمان بھی وہی ہے، اللہ سا کوشش تے کر دے پھر دے ہیں ساڈی کم علمی دے اندر کوئی اللہ پاک غلطیاں ہیں تو سانو معاف کر دے۔ اللہ ساڈے وطن دی خیر فرما، پاکستان دی خیر فرما، ہر مسلمان دی خیر فرما، جرے اللہ پاکستان دے محافظ ہیں انہاں دی خیر فرما۔ اللہ کریم ساڈے جتنا دینی ادارے ہیں ساریاں نو برکتاں عطا فرما، جتنی میرے دوست پیارے ہیں ساریاں نو اللہ پاکا صحتاں عطا فرما، برکتاں عطا فرما۔ اللہ ساڈی دلی تمنا ہے کسے دا محتاج نہ کر، اپنے درد دا منگتا بنا۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں انہوں نے صالح اولاد عطا فرما۔ رب حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جنہاں بہناں دے بھائی نہیں انہاں نو بھائی نصیب فرما، جنہاں نو بھائی دتے نہیں انہاں نو بہناں دا حیا نصیب فرما۔ یا اللہ جنہاں والدین دی اولاد نہیں انہاں نو اولاد نصیب فرما، جنہاں نو اولاد دتی ہے انہاں نو ماں باپ دا حیا نصیب فرما۔ اللہ قرضداراں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما، اللہ بے روزگاراں نو رزق فراخ عطا فرما۔ یا اللہ اے بادشاہ منظور کر ساڈی دعا، اے اللہ اے بادشاہ منظور کر ساڈی دعا، منظور کر ساڈی دعا،
گزرے حیاتی شان تے پابندی ہو قرآن تے ہو خاتمہ ایمان تے پابندی ہو قرآن حدیث تے ہو خاتمہ ایمان تے منگ دے تے تو یا دعا اے دعا کرنے اللہ پاکا پابندی ہو قرآن حدیث تے ہو خاتمہ ایمان تے پابندی ہو حدیث قرآن تے پابندی ہو حدیث قرآن تے ہو خاتمہ ایمان تے فقیر کلیم دیے یا دعا اے اللہ اے بادشاہ منظور کر ساڈی دعا اللہ میرے بڑے پیارے بھائی سارے بڑے پیار محبت نال سن دے رہے ہیں ایک بندہ بھی میں نہیں ویکھیا جڑا باہر چلا گیا ہوئے جتنی دیر میں آواز کرتا رہا بڑی محبت والے لوگ بڑے ادب احترام والے لوگ بڑے انداز پیارے نال سن دے رہے ہیں اللہ انہاں دا سننا قبول فرما جس طرح اسی تیرے گھر چ جمع ہیں ایویں سانو جنت چ اکٹھا فرما دے اللہ سانو اپنے مدنی پاک دا سچا پکا تابعدار بنا دے صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلا دے اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما دے اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین دا ادب و احترام نصیب فرما دے اللہ جدو تک زندگی بخشی قرآن حدیث تے بخش دے اسلام تے بخش دے جر ویلے موت آوے شہادت ایمان دی موت نصیب فرما اللہ سب دیاں نیک مراداں جتنے مسلمان کشمیر دے اندر مظلوم ہیں انہاں نو ظالمہ دے ظلم تو نجات عطا فرما اللہ جتنے فلسطین دے اندر بوسینیا دے اندر چیچینیا دے اندر برما دے اندر عراق دے اندر پاکستان دے اندر نجائز قیدیاں انہاں نو رہائی عطا فرما اللہ مظلومہ دی مدد فرما ساڑھے جتنے مسلمان مظلوم ہیں انہاں نو ظالمہ دے ظلم تو نجات عطا فرما اللہ پاکستان نو امن دا گوارا بنا مکہ پاک دی مدینہ پاک دی حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم دی مجبوریاں تے پریشانیاں تے لاچاریاں تو بچا اللہ اس طرح دے تیرے بندے موجود ہیں کسی نو لاچاری نہیں دس دے یا اللہ اپنے صابر بندیاں دینا اللہ تیری مدد خاص ہوندی ہے اللہ انہاں دی مدد فرما یا اللہ سب دیاں نیک مراداں نیک ارادے پورے فرما اللہ سب دیاں نیک مراداں نیک ارادے پورے فرما سارے بھائی مل کے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تانو خوش رکھے اے دعا کر چلے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي محمد وآله وصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔